والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد في مقام آخر: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله مولانا العظيم. قد قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت سے درود شریف پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. صدر محفل معزز و محترم سامعین و حاضرین کرام، آج کی یہ بابرکت نورانی اور روحانی محفل پاک گرامی قدر جناب ملک ماسٹر محمد بشیر صاحب، گرامی قدر جناب ملک عبدالرشید صاحب، اور انتہائی قابل احترام جناب ملک محمد شبیر صاحب، اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے یہ محفل پاک بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ منعقد کر رہے ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کی محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ان کے والدین کی کامل مغفرت فرمائے،
جنت الفردوس میں رب ذوالجلال ان کے والدین کو اعلیٰ بلند مقام عطا فرمائے، اور ان کی قبروں پر اللہ تعالی قیامت تک اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ میرے پاس اس علاقے کی مسجد کے امام و خطیب محترم المقام جناب حضرت مولانا خالق کائنات جل وعلا نے مجھے حسب وعدہ آج کی محفل میں حاضر ہونے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ مجھ سے قبل آپ نے مختلف ثناخوان حضرات سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پاک، اہل بیت اطہار کی منقبت اور بالخصوص شہدائے کربلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی فضائل پر مشتمل منظوم کلام سننے کا اعزاز اور شرف حاصل کیا۔ چونکہ آج کی محفل کا عنوان ہی شہادت کربلا کے حوالے سے ہے، اس لیے کربلا شریف کا واقعہ اس کے ان گنت پہلو ہے، اور شہادت کربلا پر مختلف عنوانات اور مختلف زاویہ نگاہ سے بیان، خطاب اور تقریر کی جا سکتی ہے۔ آج کی محفل میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے، جس پر میں کچھ باتیں آپ سے عرض کروں گا، وہ عظمت سیدنا امام عالی وقار، امام عالی مرتبت، امام عرش مقام، سید الشہدائے کربلا، نواسہ سید الابرار، راقب دوش مصطفیٰ، شہزادہ گلگوں قبا، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس اور پاک بارگاہ میں عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنا ہے، اور دوسرا نہایت اختصار کے ساتھ منصب شہادت، مرتبہ شہادت، مقام شہادت پر کچھ باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں۔ آپ اچھی طرح سے ہر مسلمان جانتا ہے اور واقف ہے کہ ہماری تاریخ گواہ ہے کہ ہر دور میں لوگوں نے اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور جو اللہ کے راستے میں جان کی قربانی دیتا ہے، جان کی بازی لگاتا ہے، اپنی جان قربان کر دیتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے اس فی سبیل اللہ فہو شہید، جو اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے، اللہ کے راستے میں مارا جائے، آمنہ کے لال نے فرمایا کہ وہ شہید ہوتا ہے، وہ شہید ہوتا ہے۔ دنیا میں شہید ہوتے رہے ہر دور میں، اب بھی شہید ہو رہے ہیں لوگ، اور قیامت تک لوگ اپنی جانوں کے نذرانے اللہ کے راستے میں پیش کر کے مرتبہ شہادت پاتے رہیں گے۔ جب کوئی شخص اپنی جان کی قربانی دیتا ہے، جان قربان کرنا بڑا مشکل کام ہے،
لیکن ایک شخص اپنی جان ہی قربان کر دے اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے، اللہ کے راستے میں مارا جائے، تو اس کا یقین کتنا عرفہ و اعلیٰ ہوتا ہے۔ وہ کون سی چیز ہے جو اسے اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں دینے پہ مجبور کرتی ہے؟ یہی فرق ہے ایمان اور کفر میں۔ ایمان اور کفر میں یہی فرق ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہے، جس نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، وہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ مال قربان کرنا پڑے تو بندہ مال اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہے، وطن قربان کرنا پڑے وطن قربان کرتا ہے۔ لیکن یہ بڑے اونچے درجے کی بات ہے کہ ایک شخص دین بچانے کے لیے، دین کی بقا کے لیے، دین کی سلامتی کے لیے، دین کے احیاء کے لیے وہ اپنی جان بھی قربان کر دے۔ تو کون سی شے ہے جو اسے جان دینے پر مجبور کر دیتی ہے اور وہ خوشی سے اپنی جان قربان کرتا ہے؟ وہ اتنی بڑی دولت ہے کہ اس کا ایمان اتنا پختہ ہوتا ہے مومن کا، وہ جان اس لیے قربان کرتا ہے کہ یہ جان میری نہیں، یہ تو میرے رب کی ملکیت ہے، یہ تو میرے پروردگار کی میرے پاس امانت ہے۔ لہذا وہ جان جب قربان کرتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ جان مجھے کس نے دی ہے، یہ کس کی دی ہوئی جان ہے میرے جسم میں۔ جب آدمی فوت ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں اس کی جان نکل گئی، جان نکل گئی ہے، فوت ہو گیا ہے، تو یہ جان ہمارے جسم میں کس نے ڈالی، کس نے جان عطا کی؟ اللہ رب العالمین نے ہر کسی کو جان کی نعمت سے نوازا اور جان دی۔ لہذا شہید کا یہ یقین پختہ ہوتا ہے کہ یہ جان میں جو قربان کر رہا ہوں، کیوں قربان کر رہا ہوں؟ شہید کا عقیدہ اور ایمان ذرا سنیے، اس کا نظریہ، اس کی فکر، اس کی سوچ کیا ہے۔ شہید جب اللہ کے راستے میں جان دیتا ہے تو وہ کہتا ہے جان دی، جان دی، دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ شہید کہتا ہے جان میں نے دی ہے تو یہ میری تو نہیں تھی، اسی رب نے دی تھی۔ تو شہید کا یہ بڑا تیقن ہوتا ہے، تیقن، پختہ یقین کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اب شہید ایک منصب ہے، ایک مرتبہ ہے، جس مرتبے کو ہر آدمی چاہتا ہے کہ مجھے کوئی عہدہ مل جائے، مجھے کوئی عزت والا مقام ملے۔ تو اللہ کے راستے میں جان دینے والے کا اتنا بڑا اللہ کی بارگاہ میں عزت کا مقام ہے کہ بے نیاز رب نے قرآن میں فرمایا خبردار، میرے راستے میں جو لوگ قتل کیے جائیں، مارے جائیں، انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء، وہ تو زندہ ہے، ولیکن لا تشعرون، تمہیں تو اس کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ کتنا بڑا عہدہ ہے شہید ہونا کہ اللہ نے اسے اتنی عزت دی، اتنی عزت دی، جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے، مارا جائے۔ بے نیاز رب نے سورہ بقرہ میں قرآن میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں، مارے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، وہ تو زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن شہید کی زندگی کو سمجھنے کے لیے جس شعور کی ضرورت ہے، بے نیاز رب نے فرمایا تم اس شعور سے خالی ہو، تمہارا دامن اس شعور سے خالی ہے، تمہیں شہید کی زندگی کا ادراک نہیں۔ تو بے نیاز رب نے کہا کہ شہید کو مردہ مت کہو، وہ تو زندہ ہے، بل احیاء، شہید زندہ ہے۔ اب جس شہید کو ہم نے جنازہ بھی پڑھا، شہید کو قبر میں بھی اتارا، اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا، دفن کیا، بے نیاز رب فرماتا ہے خبردار، میرے راستے میں جو
قتل کیا جائے، مارا جائے، اس کو مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہے، تمہیں شعور نہیں۔ اب سورہ الانفال میں قرآن میں بڑی قابل توجہ آیت ہے قرآن۔ سورہ بقرہ میں شہید کو مردہ صرف کہنے سے روکا، یہ مردہ نہ کہو، لیکن اس آیت میں مدینے والے آقا کے غلاموں، اہل بیت اور صحابہ کی محبت میں سرشار ہو کر ذکر کربلا سننے کے لیے آنے والوں، ذرا اس آیت میں غور کرو۔ بے نیاز رب نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ اس آیت میں شہید کو مردہ سوچنے، مردہ گمان کرنے سے بھی منع کر دیا کہ شہید کو مردہ سوچنے سے بھی رب نے منع کیا، اور مردہ سوچنا بھی نہیں، گمان بھی نہیں کرنا۔ بے نیاز رب نے فرمایا شہید تو زندہ ہے، لیکن سورہ الانفال میں ایک اور بات بے نیاز رب نے کمال درجے میں بے نیاز رب نے شہید کا مقام بیان کیا۔ وہ کیا ہے؟ بے نیاز رب نے فرمایا اسے مردہ گمان بھی نہ کرو، وہ تو زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، شہید کو تو اپنے رب کے پاس رزق دیا جاتا ہے، شہید کو اپنے رب کے پاس رزق دیا جاتا ہے، عند ربہم، وہ اپنے پروردگار کے پاس، یرزقون، رزق دیا جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شہادت ایک بہت بڑا منصب ہے، شہادت ایک بہت بڑا مقام۔ اس کے لیے لوگ آرزو کرتے تھے، یہ بڑے غور سے بات سمجھنی ہے، یعنی اللہ کے راستے میں قتل ہو جاؤں، اللہ کے راستے میں مارا جاؤں، اس کے لیے بڑے بڑے جلیل القدر ہستیاں اور جلیل القدر صحابہ کرام دعا مانگتے تھے، دعا مانگتے تھے، جیسا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی، کون مسلمان بچہ بھی جانتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کی تعداد 1.25 لاکھ ہے، لیکن 1.25 لاکھ صحابہ میں حضرت عمر فاروق اعظم اکیلے ہیں، باقی سب صحابہ نبی پاک کے مرید ہیں، لیکن عمر فاروق اعظم میرے نبی پاک کی مراد ہے۔ ہمارے نبی پاک نے رب سے مانگ کر لیا تھا، اللہ عمر مجھے دے دے۔ کیا مقام ہے اس ہستی کا جس کو مدینے والے آقا نے رب سے مانگ کے لیا تھا، اللہ عمر مجھے دے دے۔ عمر بن خطاب نے اپنی زندگی کا جب آخری حج کیا، حج سے واپس آئے اور راستے میں ایک جگہ قیام کیا، اس طرح زمین کے اوپر کوئی بستر نہیں، کوئی چادر نہیں، کوئی چٹائی نہیں، دوران سفر چند گھڑیاں آرام کرنے کے لیے زمین پر لیٹ گئے حضرت عمر فاروق اعظم۔ جب لیٹے تو ان کا چہرہ آسمان کی طرف تھا، لیٹے لیٹے آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اپنا چہرہ آسمان کی طرف کر کے دعا مانگی۔ ذرا غور سے سنیں، عمر بن خطاب نبی پاک کی مراد، دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ دعا مانگتے ہیں اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وفی بلد رسولک، یا اللہ مجھے موت دے تو شہادت کی موت دے، اور اپنے محبوب کے شہر مدینہ پاک میں شہادت کی موت دے۔ دعا مانگی نا، یہ دعا ایسی قبول ہوئی، ایسی قبول ہوئی، حج سے واپس آئے، اسی مہینے میں، حج کے مہینے میں، ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو حج ہوتا ہے، 13 تاریخ کو حج کر کے واپس روانہ ہوئے،
ابھی مدینہ پاک میں پہنچے ہیں، 26 تاریخ آئی ذی الحجہ کی، فجر کی نماز کے لیے میرے نبی پاک کے محراب میں، مسجد نبوی کے محراب میں رسول اللہ کے مصلی پہ حضرت عمر فاروق اعظم فجر کی نماز پڑھانے کے لیے صفیں درست کرا رہے تھے کہ دوران نماز آپ آغاز میں ہیں نماز کے کہ آپ پر خود کش قاتلانہ حملہ ہوا اور مدینہ منورہ میں حضور کی مسجد میں اور حضور کے محراب میں حضرت فاروق اعظم کو شہید کیا گیا۔ وہ تو آرزو کرتے تھے، مانگتے تھے کہ مجھے اپنے راستے میں اللہ شہادت کی موت دے، اور یہ بھی دعا مانگی کسی اور علاقے میں مجھے موت نہ آئے، جب بھی موت آئے اور شہادت کی موت آئے اور شہادت ملے تو شہر مدینہ منورہ میں شہادت کی موت ملے۔ ایک صحابی کھجوریں کھا رہے تھے، انہوں نے یہاں کندھے کے اوپر نا کھجوروں کا ایک تھیلا لٹکایا ہوا تھا، وہ کھجوریں کھا رہے تھے۔ اسی دوران اعلان ہو گیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے بلایا ہے جہاد کے لیے، چلو اللہ کے راستے میں جہاد و قتال کے لیے۔ اب میدان میں ہے، وہ کھجور جو ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی نا کھانے کے لیے، اگر وہ کھجور کھا لیتے کیا حرج تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر کھجور کھاؤں گا تو جو کھجور کھاتے وقت لیٹ ہوگا مجھے یہ گوارا نہیں۔ وہ کھجور پھینک دی اور اتنی تاخیر بھی برداشت نہیں کی، کھجور پھینک کر میدان جہاد میں گئے اور داد شجاعت دیتے ہوئے وہ مرتبہ شہادت پا گئے، اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ جب شہید ہوئے تو حضور نے فرمایا جس کسی نے جنتی کو دیکھنا ہے اس کو دیکھ لو۔ شہادت بہت بڑا ایک منصب ہے اور مرتبہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 4 ان مقدس نفوس قدسیہ کا ذکر کیا جن کو عرش والے رب نے بڑے انعامات سے نوازا ہے، جن پر عرش والے رب نے اپنے انعامات کی بارشیں کی ہیں۔ وہ 4 نفوس قدسیہ ہیں، کون سے ہیں؟ سنیے اللہ کا قرآن کہ اللہ کا قرآن کیا فرماتا ہے۔ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ 4 نفوس قدسیہ ہیں جن پر اللہ فرماتا ہے اے دنیا والو 4 ہستیاں ایسی ہیں جن پر میں نے اپنے انعامات کی بارشیں کی ہیں۔ پوچھا بے نیاز رب وہ کون ہے؟ فرمایا من النبیین، وہ میرے نبی ہیں۔ فرمایا پھر کون ہے؟ فرمایا صدیقین، نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں اور صالحین ہیں۔ شہید کی زندگی قرآن سے ثابت، شہید کی زندگی قرآن سے ثابت۔ پہلا درجہ نبیوں کا، دوسرا درجہ صدیقین کا، تیسرا درجہ شہداء کا، چوتھا درجہ صالحین کا۔ ارے شہداء کی زندگی قرآن سے ثابت ہے تو پھر انبیاء کرام کی برزخی زندگی کتنی عرفہ والا ہوگی، پھر نبی کی زندگی کتنی عرفہ والا ہوگی۔ جی شہید کی زندگی رب قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ حاضرین محترم، دنیا میں شہادتیں ہوتی رہیں، لیکن آج جس ہستی پاک کا ذکر کرنے اور سننے سنانے کے لیے میں اور آپ یہاں جمع ہیں، اس ہستی پاک کا نام ہے سیدنا حسین بن علی، سیدنا حسین بن علی، امام حسین، جنہیں دنیا امام حسین کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ آپ کی شہادت، دنیا میں شہادتیں ہوتی رہی، ہوتی ہیں، قیامت تک لوگ شہید ہوتے رہیں گے،
مگر کعبے کے رب کی قسم ہے جتنی انوکھی شہادت اور جتنی منفرد شہادت میرے امام حسین کی ہے ان جیسی شہادت آج تک تاریخ کے اندر ہوئی نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ایسی دردناک، ایسی المناک شہادت تاریخ کے اندر نہیں۔ ذرا غور کرو، ایک شہید وہ ہوتا ہے جس کو برادری والے کہتے ہیں۔ کسی برادری کا کوئی آدمی قتل ہو جائے نا تو برادری والے کہتے ہیں ہمارا یہ شہید ہو گیا۔ کسی پارٹی کا کوئی آدمی قتل ہو تو ہمارے ہاں یہی رواج ہے نا، پارٹی کا بندہ بھی مارا جائے تو اگلے دن کہتے ہیں یہ ہمارا شہید ہو گیا۔ کہ وہ فرقہ پرست تنظیم کا بندہ مارا جائے کہتے ہیں شہید ہو گیا۔ وہ قربان جائیں، کسی کو پارٹی والا کہتا ہے شہید ہے، کسی کو برادری کہتی ہے یہ شہید ہو گیا ہے، کسی کو فرقے والے کہتے ہیں یہ ہماری فرقے کا بندہ شہید ہو گیا ہے۔ اس ہستی کا کیا مقام ہوگا جس کو آمنہ کے لال نے 1.25 لاکھ نبیوں کے سردار نے شہید کا لقب عطا کیا ہے۔ میرے امام حسین کی شہادت اس اعتبار سے بڑی بلند و بالا ہے کہ میرے حسین پاک کو آمنہ کے لال نے ان کے بچپن میں شہید ہونے کی خبر بھی دے دی تھی، اطلاع بھی دے دی تھی۔ جس کو میں شہید کہوں پتہ نہیں اللہ کے نزدیک وہ شہید ہے یا نہیں، جس کو آپ شہید کہیں پتہ نہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی شہادت ہے یا نہیں، لیکن جس کو رسول کائنات، تاجدار کائنات آمنہ کے لال جس ہستی پاک کو فرما دیں میرا حسین کربلا میں شہید کیا جائے گا، میرا حسین کربلا میں شہید کیا جائے گا، نبی پاک نے فرمایا۔ ایمان سے بتاؤ جس کو زبان رسالت سے شہید ہونے کی اطلاع بھی اور خبر بھی ملی اس ہستی پاک کا مقام کیا ہو۔ اب پوری حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ امام عالی مرتبت، امام عالی وقار، امام عرش مقام، نواسہ رسول، جگر گوشائے بطول، شہزادہ گلگو قبا، میرے امام پاک نبی پاک کی گود میں بیٹھے ہوئے، امام حسین حضور کی گود میں ہے۔ حضور کی چچی صاحبہ، حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ، یہ حضور کے وہ چچا ہیں جن کو نبی پاک نے فرمایا یہ میرے چچا ہی نہیں یہ میرا باپ بھی ہے۔ حضور نے حضرت عباس کے لیے فرمایا یہ میرا صرف چاچا ہی نہیں، نبی پاک نے فرمایا یہ میرا باپ بھی ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالی۔ ان کی زوجہ مکرمہ، ان کی اہلیہ، ان کی بیوی صاحبہ حضور کے پاس آئی نا، یہ رشتے میں حضور کی چچی ہیں، سگی چچی صاحبہ آئی۔ وہ جس وقت آئی تو انہوں نے دیکھا کہ حسین 3 سال کی بھی پوری عمر نہیں ابھی حسین پاک کی، حضور کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، کھیل رہے ہیں، اور نبی پاک کی چشمان مبارک میں آنسو ہیں، حضور کی آنکھوں میں آنسو دیکھے نا تو حضور کی چچی صاحبہ پوچھتی ہیں آقا خیر تو ہے، گود میں حسین کھیل رہا ہے لیکن آپ کا چہرہ مغموم ہے اور آپ کی چشمان مبارک میں آنسو دیکھ رہی ہوں، حضور خیر تو ہے نا؟ اب رسول اللہ کے غلاموں، صحابہ و اہل بیت کی محبت دلوں میں رکھنے والوں، ذرا میرے آقا کی حدیث، نبی پاک کا فرمان ذرا غور سے سننا۔ ام فضل نے پوچھا حضور آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے، بچہ تو کھیل رہا ہے، آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ سنیے نبی پاک کا فرمان، حضور کی حدیث پاک۔ نبی پاک نے فرمایا اتانی جبرائیل فاخبرنی
ان امتی ستقتل ابنی ھذا، فرمایا ابھی میرے پاس جبریل آیا ہے، اللہ کا پیغام لے کے آیا ہے، میری امت میرے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ رب کا پیغام لے کر آیا جبریل، پیغام آیا کہ اے مدینے والے محبوب، آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو شہید کرے گی۔ حضرت ام فضل ایک دم سن کر تو حضور سے پتہ کیا کہا، کہتی ہیں ابنی ھذا، ابنی ھذا، حضور آپ یہ لفظ اس بیٹے حسین کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ فرمایا ہاں، اسی بیٹے حسین کے لیے لفظ استعمال کر رہا ہوں، انہی کے شہید ہونے کی خبر مجھے جبریل آ کے دے گیا ہے۔ اللہ کا پیغام لے کے آیا۔ جب حضور نے امام حسین کی شہادت کی خبر دی نا، آنکھوں میں آنسو تھے، اور حضور نے فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ دعا کیا فرمائی؟ شہادت کی خبر دی، اطلاع دی، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ میرا حسین شہید ہونے سے بچ جائے۔ کسی آدمی کو کوئی بڑا عہدہ ملنے والا ہو تو وہ کیسے دعا کر سکتا ہے کہ میرا بیٹا اس عہدے پہ فائز نہ ہو؟ اور جس کو سید الشہداء کربلا کا لقب ملنا تھا، جس کو جنت کے جوانوں کا سردار بننا تھا، یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ حضور دعا فرمائیں کہ میرا بیٹا بچ جائے، شہید نہ ہو؟ جو بڑا اعلیٰ مقام و مرتبہ ملنے والا تھا نا، حضور کے سامنے وہ سارا منظر تھا، اس لیے حضور نے ایک ہی دعا فرمائی، ایک ہی دعا فرمائی۔ میرے تمام سامعین ذرا توجہ سے وہ دعا سن لیں جو آمنہ کے لال نے حسین پاک کی شہادت کی خبر دے کر حضور نے جو دعا فرمائی نا، وہ دعا اگر آپ سمجھ گئے تو آپ کو کربلا کی ساری حقیقت ہی سمجھ میں آ جائے گی۔ حضور نے دعا کیا فرمائی، آئیے وہ دعا سناتا ہوں۔ حضور نے دعا فرمائی، اللہم آت الحسین صبرا و اجرا۔ حضور نے دعا فرمائی، اے میرے رب کریم، اے میرے پروردگار، میرا حسین جب شہید ہو رہا ہو اس نازک وقت میں میرے حسین کو صبر بھی دینا، میرے حسین کو اجر بھی دینا، میرے حسین کو صبر بھی دینا اور میرے حسین کو اجر بھی دینا۔ حضور کے غلاموں، محبان صحابہ و اہل بیت، اتنی کثیر تعداد میں آپ کا یہ خوبصورت مجمع دیکھ رہا ہوں، ذرا غور سے سننا۔ میرے آقا نے دعا فرمائی، اللہ جب حسین کربلا میں ذبح ہو رہا ہو، حسین کی شہادت ہو رہی ہو، ان کے اعوان و انصار کی 72 لاشیں کربلا میں پڑی ہوئی ہوں، اے بے نیاز رب اس نازک وقت میں میرے لاڈلے نواسے حسین بن علی کو صبر بھی دینا، میرے حسین کو اجر بھی دینا۔ حضور نے یہ دعا فرمائی۔ میں نے آپ سے عرض کیا ہے شروع میں صرف 2 چیزیں بیان کرتا ہوں، یا اللہ کا قرآن یا مدینے والے مصطفیٰ پاک کا فرمان۔ حدیث سنائی ہے نا آپ کو کہ حضور نے شہادت کی، اب آؤ قرآن سنو۔ وہ صبر کا شہادت سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ میری یہ بات اے نوجوانان ملت اسلامیہ، میرے بزرگوں، اپنے دل پر آج یہ بات لکھ کر لے جاؤ، شہادت اور صبر کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اگر سچی بات پوچھو، میں آپ کو دل کی بات بتاؤں، جس طرح وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، وضو کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ سجنوں، وضو کے بغیر نماز قبول نہیں، اللہ کی عزت کی قسم صبر کے بغیر شہادت قبول نہیں۔ وضو کے بغیر نماز قبول نہیں، صبر کے بغیر۔
اسی لیے دنیا ثانی زہرا سیدہ زینب پاک کو کائنات نے دیکھا، چشم فلک نے دیکھا، آسمان نے دیکھا، زمین نے دیکھا، کائنات کا ذرہ ذرہ ثانی زہرا سیدہ زینب کے صبر کو سلام کر رہا ہے۔ وہ ایسی صبر والی عورت خدا کی دھرتی پر جس نے خاندان کی لاشوں کو کربلا کے میدان میں بیر گور و کفن پڑے دیکھا، مگر رسول اللہ کی شہزادی مولا علی کی نور نظر میرے حسین پاک کی ہمشیرہ صاحبہ کربلا کے میدان میں ایسا صبر کرتی ہیں، ایسا صبر کرتی ہیں کہ تاریخ میں ایسا کوئی صبر کر نہیں سکا۔ ثانی زہرا سیدہ زینب، شہادت کے لیے صبر بڑا ضروری ہے۔ آؤ میں قرآن سناتا ہوں۔ قرآن کی جس آیت میں اللہ کے راستے میں قتل کیے جانے والے کو مردہ کہنے سے منع کیا گیا نا، شہید کا مقام بیان کیا گیا، اس سے پہلی آیت میں ذرا غور کرنا کیا لکھا ہے۔ میں دونوں آیتیں پڑھتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ سنو۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو، جب تم پہ کوئی مشکل وقت آ جائے، تم پر مشکل وقت آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، دکھ آ جائیں، تکلیفیں آ جائیں، بے نیاز رب قرآن میں فرماتا ہے دو کام کیا کرو، ایک صبر کیا کرو، ایک نماز پڑھا کرو۔ ایک صبر کیا کرو اور ایک، جب بھی کوئی مشکل آ جائے، کسی بندے کو کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی تکلیف آ جائے نا، تو بے نیاز رب قرآن میں فرماتا ہے دو کام کیا کرو، ایک تکلیفوں پر، مصیبتوں پر، دکھوں پر صبر کیا کرو، اور دوسرا نماز پڑھا کرو۔ بخاری ٹاؤن کے حضور کے غلاموں، مجھے بتاؤ کربلا میں جیسا نازک وقت آیا تھا، اس سے کوئی نازک وقت ہوتا ہے؟ تاریخ کربلا گواہ ہے، آسمان گواہ ہے، زمین کا ذرہ ذرہ گواہی دے رہا ہے۔ کربلا میں میرے سخی لجپال حسین پاک نے صبر بھی ایسا کیا جیسا کوئی صبر کر سکتا نہیں۔ نماز بھی کربلا میں میرے سخی لجپال حسین نے ایسی پڑھی جیسی نماز کوئی پڑھ سکتا نہیں۔ وہ ہمیں سر میں درد ہو تو ہم نماز نہیں پڑھتے، بخار ہو جائے نمازوں پہ نمازیں چھوٹی۔ قاری صاحب پوچھتے ہیں ملک صاحب، چودھری صاحب، نماز میں آپ نظر نہیں آئے 2 دن؟ کہندا جی بخار ہی بڑا چڑھے، ایسی بخار نے مت ماری سی، نماز کی پڑھدا۔ او بخار تیری میری مت مار دیتا ہے، کہتے ہیں نماز نہیں پڑھی، بخار ہو گیا، سر درد ہے۔ ذرا سوچ سجن، ذرا سوچ، 72 لاشیں پڑی ہیں، 72 جنازے پڑے ہیں، بھائی بھانجے بھتیجے، ان کی لاشیں 72 پڑی ہوئی ہیں، اور حسین آخری وقت ہے، 360 زخم آئے میرے حسین پاک کے جسم پر، لیکن آخری وقت آیا، قاتل گردن کاٹنے لگا، سر کاٹنے لگا، میرے امام پاک نے فرمایا ظالم، میں نے زندگی میں کبھی کوئی نماز نہ قضا کی ہے، نہ کبھی کوئی نماز چھوڑی ہے۔ فرمایا میری یہ خواہش ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میرا سر سجدے میں ہو تو اپنا کام کر لے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، امام پاک شہید ہوئے تو کیا کر رہے تھے؟ اور نماز پڑھ رہے تھے۔ کربلا کے شہیدوں کا سردار، رسول اللہ کا نواسا، جنت کے جوانوں کا سردار، شہادت کا وقت آیا، سر سجدے میں ہے، زبان پہ جاری ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اور نماز کا بھی اہم رکن سجدہ۔ کربلا کا میرا امام
دنیا کو قیامت تک ایک سبق دے گیا. یہ ہے پیغام حسین، یہ ہے پیغام کربلا. او اتنا نازک وقت. حسین نے کہا میں نے نماز پھر بھی نہیں چھوڑی اور تیری نمازیں کیوں چھوٹ رہی ہیں؟ حسین پیغام دے گئے اپنی نمازوں کی فکر کرو. سجدے میں شہید ہوئے میرے امام. اب قرآن کہتا ہے مشکل وقت آ جائے تو دو کام کرو، ایک صبر کرو اور ایک نماز. اس کے بعد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. لہذا پتہ یہ چلا صبر کا شہادت سے بڑا گہرا تعلق ہے. جیسے وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی، صبر کے بغیر شہادت قبول نہیں ہوتی. میرے نبی کے گھرانے نے، میرے نبی کے اہل بیت نے، حضور کے خانوادے نے، آل رسول نے کربلا میں جو صبر کیا وہ تاریخ کا ایک روشن باب ہے. جو شہادتیں دیں وہ بڑی منفرد شہادتیں تھیں. یہی وجہ ہے کہ آج جب بھی محرم شریف کا چاند نظر آتا ہے، کربلا کا وہ سانحہ 1400 کتنے 45 سال 40 سال 35 سال گزر گئے کربلا کے واقعے. لیکن جب محرم کا چاند نظر آتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے اس سال واقعہ پیش آیا. ایسا دردناک واقعہ کہ ظالموں نے صرف قتل نہیں کیا، قتل کر کے سر بھی کاٹ لیے. او 72 سر کاٹے، نیزوں پہ لٹکائے. دھڑ کربلا میں ہیں، سر کاٹ کر نیزوں پہ اٹھا کے کوفے کے بازاروں میں پھر رہے ہیں. اللہ اکبر. سنو حدیث کی روشنی میں کربلا، یہ ہے کربلا. شہادت کی جب خبر دی نا، ملک ہے عراق، ملک کا نام عراق، اور اس کا مشہور شہر ہے کوفہ. اور کوفے کے بالکل قریب ایک میدان ہے جس کا نام ہے نینوا، اور ایک اس کا دوسرا نام ہے کربلا. نینوا اور کربلا. جب حضور نے حسین پاک کی شہادت کی خبر دی نا، اور خبر لے کے کون آیا تھا؟ بھیجا کس نے تھا؟ عرش والے رب نے بھیجا. جبریل اپنی مرضی سے نہیں آتا، اور رب بھیجتا ہے تو آتا ہے نا. پھر ماننا پڑے گا حسین میرے رب کا انتخاب ہے، حسین میرے رب کا انتخاب. جب خبر دی نا کہ یہ حسین شہید ہوں گے، میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں. جبریل نے پتہ کیا کہا؟ بڑے غور سے سننا ذرا. جبریل نے کہا یا رسول اللہ اگر اجازت فرمائیں تو جس میدان میں آپ کا یہ بیٹا حسین شہید ہوگا اس میدان کی میں مٹی نہ اٹھا کے لے آؤں، مٹی نہ لے آؤں. میرے آقا نے اجازت دی. جبریل گئے، آنے واحد میں خاکے کربلا، مقتل حسین کی مٹی جبریل لے کے حضور کے پاس آیا. سرکار کو مٹی پیش کی نا، حضور یہ کربلا کی مٹی ہے جہاں آپ کا بیٹا حسین شہید ہوگا. نبی پاک فرماتے ہیں بِتُرْبَةٍ حَمْرَا، سرخ رنگ کی مٹی، مٹی کا رنگ سرخ تھا. وہ حضور کو مٹی دی. یہ مقتل حسین کی مٹی ہے، خاکے کربلا. میرے نبی پاک نے اس مٹی کو کیا کیا؟ حضور کی ازواج مطہرات میں سے ام سلمہ رضی اللہ عنہ، حضور کی بیوی، حضور کی زوجہ مکرمہ و محترمہ. قرآن میں رب نے فرمایا میرے نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور ان کی تمام بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں. تم کتنے خوش نصیب ہو، اصحاب رسول کے بھی غلام ہو، آل رسول کے بھی غلام ہو، ازواج رسول کے بھی غلام ہو.
قرآن میں حضور کی بیویوں کو مومنوں کی مائیں قرار دیا. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. فرمایا او دنیا والو، میرے نبی اولا بمانا اقرب، اولا بمانا اقرب. بے نیاز رب نے فرمایا او دنیا والو، میرے پیارے نبی یہ تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور ان کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں. ایمان والوں کی مائیں. ام المومنین ام سلمہ، حضور نے ان کو کربلا کی مٹی دی، کسی اور بیوی کو نہیں دی. کیوں؟ میرے آقا جانتے تھے جب کربلا کا واقعہ ہوگا میری ساری ازواج کا انتقال ہو چکا ہوگا، ام سلمہ اس وقت زندہ ہوں گی، اس لیے حضور نے انہیں کربلا کی مٹی. جب حضور نے مٹی دی نا تو کیا فرمایا؟ ابن عساکر، محدث ابن عساکر نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا اے ام سلمہ، یہ مقتل حسین کی خاک ہے، یہ مقتل حسین کی مٹی ہے. اے ام سلمہ اسے سنبھال کے رکھ لے. اذا تحولت هذه التربۃ دما، یہ مٹی سنبھال لے، اپنے پاس رکھ لے. جس دن یہ مٹی خون بن جائے سمجھ لینا حسین کربلا میں شہید ہو گیا ہے. جس دن یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے. اذا تحولت کا معنی ہے خون میں تبدیل ہو جائے. یہ مٹی مٹی نہیں رہے گی، خون میں بدل جائے گی. کب؟ جب کربلا میں میرا حسین شہید ہو. ام سلمہ نے وہ مٹی سنبھال لی، شیشی میں ڈال کر محفوظ کر. اور واقعہ کربلا کب ہوا؟ نبی پاک کا وصال ہوا ہے سن 11 ہجری میں. نبی پاک نے دنیا سے پردہ فرمایا سن 11 ہجری، اور واقعہ کربلا ہوا ہے 61 ہجری میں. نبی پاک کے دنیا سے پردہ فرمانے کے 50 سال بعد 50 سال بعد کربلا کا واقعہ. او مٹی ام سلمہ کو دی. 11 ہجری میں حضور کا وصال ہوتا ہے، 50 سال بعد واقعہ کربلا ہوتا ہے. ادھر میرے سخی لجپال حسین پاک 10 محرم جمعے کا دن 61 ہجری، جمعے کی اذانیں ہو رہی تھی، جمعے کی جماعتیں کھڑی تھی، خطبے ہو رہے تھے. این اس لمحے میرے امام کربلا میں شہید ہوئے. 50 سال بعد نبی پاک کے وصال. امام پاک نے فرمایا مسافر پہ جمعہ نہیں، مسافر پہ جمعہ فرض نہیں. فرمایا میں مسافر ہوں، ویسے بھی حالت جنگ میں ہوں، تو لہٰذا میں زور کی نماز پڑھوں گا، وہ بھی 2 رکعتیں، کیونکہ مسافر ہوں. مسافر پورے 4 فرض نہیں پڑھتا، زور کے 2 دوگانا. فرمایا دوگانا پڑھوں گا. امام پاک نے کربلا میں دوگانا پڑھا تھا، سجدے میں تھے تو امام شہید ہو گئے. اب سننا حدیث پاک کی روشنی میں اس لیے آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جس کا کوئی انکار نہ کر سکے. یہ میرے نبی پاک کی حدیث ہے. مسلم شریف، بخاری کے بعد مسلم شریف کا درجہ ہے. ادھر کربلا میں میرے سخی لجپال حسین پاک شہید ہوئے، ادھر ام سلمہ مدینہ پاک میں خواب دیکھتی ہیں اسی وقت جب حسین شہید ہوئے. ام سلمہ آرام کر رہی تھی، سوئی ہوئی تھی. خواب دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام خواب میں تشریف لائے اور حضور کی داڑھی مبارک گرد آلود ہے، گیسوئے مبارک بھی گرد آلود ہیں، سر کے بال، داڑھی مبارک گرد آلود، لباس پر گرد و غبار پڑا ہوا ہے، چہرہ مغموم ہے، اور یوں لگتا ہے حضور بہت تھکے ہوئے ہیں اور بڑا لمبا سفر کر کے آ رہے ہیں.
خواب میں دیکھا ام سلمہ نے. وہ حدیث کے لفظ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ میرے کسی بھائی کو شک نہ رہے. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام ذات یوم نصف النہار. فرماتی ہیں دوپہر کا وقت تھا، میں نے خواب میں نبی پاک کا دیدار کیا، حضور کی زیارت کی. اور حال کیا تھا حضور کا؟ فرماتی ہیں علی رأسہ ولحیتہ التراب، حضور کے سر کے بالوں میں بھی گرد و غبار اور آپ کی داڑھی مبارک پر بھی گرد و غبار. وفی یدہ قارورۃ وفیہ دم، اور حضور نے ہاتھ میں ایک شیشی کی بوتل پکڑی ہوئی ہے اور اس میں خون ہے، خون، بوتل خون سے بھری ہوئی ہے. خواب میں دیکھا تو خواب میں پوچھتی ہیں نبی پاک سے، حضور کی زوجہ مکرمہ ام المومنین حضرت ام سلمہ. مسلم شریف سے حدیث عرض کر رہا ہوں، مشکات شریف باب و مناقب اہل بیت میں بھی ہے. پوچھتی ہیں ما لک یا رسول اللہ، حضور یہ آپ کا کیا حال بنا ہوا ہے؟ آقا یہ کیا حال میں دیکھ رہی ہوں، آنکھوں میں آنسو ہیں، گیسوئے مبارک گردالود ہیں. آقا خیر تو ہے؟ کیا ہو گیا؟ آقا کیا ہو گیا؟ فرمایا میرا حسین شہید ہو گیا، میرا حسین شہید ہو گیا. آقا تو یہ گرد و غبار، داڑھی مبارک، بالوں پر، ہاتھ میں خون کی شیشی، لباس میں بھی گرد. فرمایا شہیدت قتل الحسین آنفا، حضور نے فرمایا میں ابھی حسین کے مقتل سے آ رہا ہوں، ابھی حسین کے مقتل کربلا سے آ رہا ہوں. تو یا رسول اللہ یہ خون والی شیشی کیسی ہے ہاتھ میں؟ فرمایا دم الحسین و اصحابہ، یہ حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے جو صبح سے لے کر اب تک میں شیشی میں جمع کرتا رہا. ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے یہ خواب دیکھا نا تو میری آنکھ کھل گئی، میری آنکھ کھلی نا تو میں نے وہ جا کے مجھے خیال آیا حضور نے مجھے کربلا کی مٹی دی تھی، خاک. فرمایا تھا جس دن مٹی خون بن گئی سمجھ لینا حسین شہید ہے. فرماتی ہیں خواب میں ایسا میں نے خواب دیکھا ہے، اب جا کے دیکھوں مٹی کس حال میں ہے. فرماتی ہیں وہ خاک کربلا والی میں نے شیشی نکالی نا تو میں نے دیکھا وہ خون میں تبدیل ہو چکی تھی، وہ خون بن چکا. حاضرین محترم، واقع کربلا اس اعتبار سے بڑا منفرد واقعہ ہے. میرا یہ ایمان ہے کہ آمنہ کے لال، اس حدیث شریف سے معلوم یہ ہوا کہ جب واقع کربلا ہوا میرے آقا کریم میدان کربلا میں بنفس نفیس موجود تھے. فرمایا شہدت قتل الحسین عانفا. آخر میں اب میں آپ کو فضائل سیدنا امام پاک پر 2-3 حدیثیں سنا کے ختم کرتا ہوں. مجھے بڑا دکھ اور افسوس ہے، کہتے ہیں یزید اور حسین کی جھگڑا ہوا. رات کو ہی ایک اسٹیج پہ کہا گیا یزید کا اور حسین کا جھگڑا ہوا. یہ حسین اور یزید کا جھگڑا نہ تھا، یہ حق اور باطل کا مارکا تھا. حق اور باطل کا، ایک طرف حق تھا ایک طرف باطل تھا. یہ دو نظریوں کی جنگ تھی، دو شخصیات کا جھگڑا نہ تھا. کعبے کے رب کی قسم ہے، دو فلسفوں کی جنگ تھی، دو نظریات کی جنگ تھی، دو فکروں کی جنگ تھی. نعرہ تکبیر. ایک طرف حق تھا ایک طرف باطل، ایک طرف حسینیت دوسری طرف یزیدیت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اور جو لڑنے جاتا ہے میں پوچھتا ہوں ان سے، جو لڑنے جاتا ہے وہ 6 مہینے کا بچہ لے کے جاتا ہے.
اور خدا نہ کرے تمہاری کسی سے لڑائی ہو جائے اور لڑنے کے لیے 6 مہینے کا بچہ لے کے جاؤ گے، عورتوں کو لے کے جاؤ گے. کتنا بہتان باندھتے ہو میرے امام پر. امام نہ اقتدار کے لیے گئے تھے نہ حکومت کے لیے گئے تھے، وہ نانے کے دین کو بچانے کے لیے گئے تھے. یہ حق اور باطل کا معرکہ تھا. جھگڑا یزید کا اور حسین کا جھگڑا تھا. نانا یہ شخصی جنگ نہ تھی، یہ تو نظریات کی جنگ تھی. بات صرف اتنی تھی کہ یزید بدبخت بدنہاد، وہ کہتے ہیں یزید مسلمان تھا، تم کہتے ہو یزید مسلمان تھا. اور امام احمد بن حنبل سے پوچھا ہوتا نا، امام احمد بن حنبل سے پوچھا ہونا. کیا کہتے ہیں امام احمد بن حنبل؟ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں یزید کافر تھا. یزید بولو، یزید یزید کس نے کہا؟ نور المصطفیٰ نے نہیں کہا. امام احمد بن کیوں کافر کا؟ یہ کہتا ہے میں یزید کو مسلمان کہتا ہوں. اور 15 مرتبہ کہا کہ یزید مسلمان ہے مسلمان ہے. یہ یزید کا اور حسین کا جھگڑا تھا. کعبے کے رب کی قسم آؤ، جہاں بات کرو میں میدان میں آنے کے لیے تیار ہوں. یہ حسین اور یزید کا ذاتی جھگڑا نہ تھا، یہ تو نظریات کی جنگ تھی. نظریات کی جنگ تھی. حضور نے شہادت کی خبر دے کر بتایا کہ حسین قتل ہوگا، شہید ہوگا، یہ حق پر ہوگا، قتل کرنے والے باطل ہوں گے. امام احمد بن حنبل نے یزید نے پتہ کیا کہا تھا؟ یزید دے وڈے وڈیرے قتل ہوئے سن بدر وچ. کدے ہتھوں؟ نہیں مولا علی دے ہتھوں. مولا علی پاک نے اے دے وڈیاں دے چھوڑے لائے بدر وچ. میرے علی پاک کے ہاتھوں بدر میں یزید کے بڑے مارے گئے. شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. جس کو اہل بیت کا نام لینے کی تعظیم نہیں، کہ حسین کا نام کیسے لینا ہے، مولا علی کا نام کیسے لینا ہے. کیا کہا اس نے؟ فیصلہ آپ کرنا. کلمہ پڑا ہے مدینے والے آقا کا. اور سنو اور غور سے سنو یزید نے کیا کہا. جب امام پاک کا سر کاٹ کر نیزے پہ لٹکا کر کوفے کے بازاروں میں پھرایا گیا، یزید کے پاس سامنے لا کے رکھا. یزید نے کیا کہا؟ میری یہ بات دل پہ لکھ لو. یزید نے کہا حسین پاک کے سر اقدس پہ چھڑیاں مارنے لگا معاذ اللہ. میرے امام کے دانتوں پر ہونٹوں پر چھڑیاں مارنے لگا یزید. صحابی رسول حضرت ابو برزہ زیارت کے لیے پہنچ گئے تھے. انہوں نے کہا او کمینے دنیا کے کتے، ان ہونٹوں پہ تو چھڑیاں مار رہا ہے. میں نے تو نبی پاک کو دیکھا حضور نے ان ہونٹوں کو چومتے تھے اور ان دانتوں کا نبی پاک بوسہ لیتے تھے، تو چھڑیاں مار رہا ہے. یزید نے ایک جملہ ایسا کہا، جملہ ایک ایسا کہا. یزید نے کہا میرے بدر میں جو بڑے مارے گئے ہیں نا، بدر میں میرے جو بڑے علی کے ہاتھوں مارے گئے تھے، مولا علی کے ہاتھوں جو بدر میں میرے بڑے مارے گئے تھے، وہ آج آ کے دیکھ لے میں نے نبی کی اولاد سے کیسے بدلہ لے لیا. یہ وہ جملہ
کہ میں نے نبی کی اولاد سے بدلہ لے لیا۔ امام احمد بن حنبل نے کہا کہ اس بنیاد پر میں یزید کی تکفیر کرتا ہوں۔ تکمیل الایمان میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا کہ کافر فرنگ بھی وہ کام نہ کر سکا جو یزید بدبخت نے کربلا میں کر دکھا۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی، شیخ محقق علی الاطلاع کی کتاب تکمیل الایمان۔ یہ سب یزید کے کہنے سے ہوا، یزید کے کروانے سے ہوا۔ آؤ میں اپنے مضمون کی تائید و توثیق میں، کسی مائی کے لال میں جرت ہے تو آئے، اور جب چاہو جہاں چاہو میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کربلا کا واقعہ تو بڑا ہی دردناک، بڑا المناک ہے۔ ذرا سننا بخاری ٹاؤن کے حضور کے عاشق ہو، واقعہ کربلا کس سن میں ہوا؟ 61 ہجری میں۔ 63 ہجری یزید کتنی دیر حکومت میں رہا؟ 3.5 سال۔ اور اس کی ساری حکومت کتنے سال رہی؟ 3.5 سال حکمران رہا۔ پہلے سال امام پاک نو شہید کیتا، حضور دے خاندان دے آوان و انصار 72 افراد دے سر کٹے، گردنا کٹ کے نیزے دی نوک اتے شام تے کوفے دے بازاراں وچ پھرائے۔ یزید بدبخت او دے سامنے امام پاک دا سارا چھڑیاں ماریاں۔ 63 ہجری جاؤ کھولا بھالی کرو کتابوں کی۔ 63 ہجری میں، سن 63 ہجری میں یزید نے مدینہ پاک پر 12,000 فوج بھیج کر مدینہ پاک پر حملہ کیا۔ جاؤ نوجوانوں، تاریخ میں اس واقعے کا نام واقعہ حرہ ہے۔ واقعہ حرہ 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ۔ مدینہ منورہ کے لوگ یزید کے خلاف بغاوت کر گئے۔ اس نے کہا کربلا میں اس ظالم نے ظلم بڑا کیا ہے، حضور کے خاندان کو، بچوں کو ذبح کیا کربلا میں۔ پورے اہل مدینہ یزید کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس نے 12,000 فوج دے کر 63 ہجری میں مدینے پہ حملہ کیا، اور مسجد نبی کے ستونوں کے ساتھ گھوڑے خچر باندھے، جو گدے باندھے، خچر باندھے، جو مسجد نبی میں لید اور پیشاب 3 دن۔ یزید نے آرڈر جاری کیا، یزید نے کہا 3 دن مدینہ اور اہل مدینہ تمہارے لیے حلال ہیں، گھروں کو لوٹ لو، جو ہتھے چڑھے اسے قتل کر دو۔ بخاری ٹاؤن کے حضور کے عاشقوں، 1700 صحابہ اور تابعین کو اس 12,000 لشکر نے مدینہ پاک میں شہید کیا، ذبح کیا۔ کہتے ہیں یزید کا تعلق نہیں تھا۔ یہ 63 ہجری کا واقعہ کربلا کے بعد 12,000 کا لشکر بھیجا، اور مسجد نبی میں 3 دن نہ اذان ہونے دی نہ جماعت ہونے دی۔ مشکات شریف اٹھاؤ، حدیث کی کتاب۔ یزید نے اتنا ظلم کیا، اتنا ظلم کیا یزید بدبخت بدنہاد نے، 3 دن مسجد نبی میں نہ اذان ہونے دی نہ جماعت، گھوڑے خچر گدے مسجد نبی میں لید و پیشاب کرتے۔ ریاض الجنہ میں دکھاتا ہوں حدیث میں، ریاض الجنہ میں خچر گدے گھوڑے یزید نے باندھے جو پیشاب کرتے تھے۔ 3 دن مسجد کا تقدس پامال کیا، منبر رسول پہ گدے گھوڑے اور خچر، ان کا لید و پیشاب مسجد نبی کے منبر کو ملوث کیا، محراب کو ملوث کیا۔ 1700 اجلہ صحابہ و تابعین حفاظ کو 12,000 یزیدی لشکر نے ذبح کیا، شہید کیا۔ اور میری زبان زیب نہیں دیتی، تاریخ کے صفحات پڑھو، 700 کواری عورتوں سے مدینہ شریف میں زنا کیا۔ اس نے کہا عورتیں تمہارے لیے حلال، جس کو چاہو قتل، گھروں کو لوٹا۔ 12,000 لشکر نے، واقعہ حرہ تاریخ میں پڑھ کے دیکھو۔ اور پھر اس کے بعد اگلے سال ذی الحجہ میں اس نے مکے پہ حملہ کیا،
کعبۃ اللہ، اللہ کے گھر پہ پتھر برسائے یزیدیوں نے، پتھر برسائے، غلاف کعبہ کو آگ لگا دی، مسجد حرام کی بے حرمتی کی، بیت اللہ کی بے حرمتی کی، اجلہ صحابہ کو قتل کیا، بڑے جلیل القدر صحابہ شہید ہوئے مدینہ منورہ میں واقع حرام۔ یہ سب کچھ یزید کے اقتدار میں 3.5 سال حکومت رہی، اور بڑی گندی موت مرا یزید، بدبخت بدنہاد، تاریخ کے صفحات گواہ ہے۔ حاضرین محترم، میں صرف یہی کہوں گا، اے اللہ جو یزید کے طرفدار ہیں، قیامت کے دن ان کا حشر یزید کے ساتھ کرنا۔ ہم جو سخی لجپال حسین کے غلام ہیں، ہمیں حسین کے جھنڈے کے سائے میں جگہ دینا۔ 3 حدیثیں سنائے بغیر میں نہیں بات ختم نہیں کروں گا۔ 3 حدیثیں، اور ان کے مقابلے میں یزید کو لے کے آ رہے ہو، اور شرم نہیں، حیا نہیں۔ جن کو ذبح کیا اس ہستی کا مقام سنو ذرا زبان رسالت سے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نماز پڑھ رہے تھے، عشاء کی نماز حضور پڑھا رہے ہیں، سجدہ لمبا ہو گیا، ہم نے سمجھا حضور کا انتقال ہو گیا ہے، سجدہ لمبا ہو گیا، سر نہیں اٹھا رہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے سر اٹھا کے سجدے سے دیکھا نا، کہ دیکھو تو صحیح کیا ہوا ہے، سجدہ لمبا ہو گیا، اتنا سجدہ لمبا حضور نے کبھی کیا نہیں۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا نبی پاک سجدے میں ہیں، حسن پاک اوپر بیٹھے ہیں، حسین پاک اوپر بیٹھے ہیں، اور ان کی خاطر آمنہ کے لال نے سجدہ لمبا کر دیا۔ ہائے ہائے، جب نماز ختم ہوئی نا تو سب صحابہ حضور کے آس پاس بیٹھے، یا رسول اللہ آپ کو حسن حسین بہت پیارے لگتے ہیں، بہت پیارے ہیں، اتنا پیار کہ آپ نے ان کے لیے سجدہ لمبا کر دیا۔ حضور نے فرمایا تم پیار کی بات کرتے ہو؟ فرمایا سنو، حسین منی وانا من حسین، حسین منی وانا من حسین، دنیا والو حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ حضور نے فرمایا اللہم انی احبہما، یا اللہ میں حسن حسین سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، یا اللہ تو بھی محبت فرما، فاحب من یحبہما، اور اے اللہ جو میرے حسن حسین کو چاہنے والے ہیں، جو میرے حسن حسین سے پیار کرنے والے ہیں، باری تعالیٰ تو ان سے بھی محبت فرما۔ میرے آقا کی ایک اور حدیث دل پہ لکھ لو، سرکار نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، میرا حسن بھی جنت کے جوانوں کا سردار، میرا حسین بھی جنت کے جوانوں کا۔ بچوں کو، ہر کوئی اپنے بچے کو چومتا ہے، دادا اپنے پوتے پوتی کو چومتا ہے، نانا اپنی نواسے نواسی کو چومتا ہے، سونگتا نہیں۔ اور دنیا والو مقام حسنین سمجھو، حسن پاک آتے نا حضور سونگتے چومتے، حسین آتے حضور چومتے حضور سونگتے۔ صحابہ نے پوچھ لیا حضور ہم اپنے بچوں کو چومتے تو ضرور ہیں، سونگتے نہیں۔ حضور عجب بات ہے، حسن آتے ہیں آپ چومتے بھی ہیں سونگتے بھی ہیں، حسین آتے ہیں آپ چومتے بھی ہیں سونگتے بھی ہیں۔ فرمایا کیوں نہ سونگوں، مجھے ان دونوں سے جنت کی خوشبو آتی ہے، اور جن سے رسول اللہ کو جنت کی خوشبو آئے، جن کو آمینہ کے لال جنت کے جوانوں کا سردار کہے، اور جن کو آمینہ کا لال فرمایا او دنیا والو حسین مجھ سے، میں حسین سے۔ ہائے ہائے، صدیق اکبر تیری عظمتوں پہ قربان، تاجدار صداقت سیدنا ابوبکر صدیق حسین کو کندھوں پہ بٹھا کے گلی میں کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر آتے ہیں، حسین کندھوں پہ، صدیق پھیرے دے رہا ہے کدی ادھر کدی ادھر۔ لوگوں نے پوچھا ابو بکر اپنے دوترے پوترے نو کدی چکیا نہیں تو؟
یہ حسین نو چک کے گلیاں میں موڑیاں تے بٹھا کے پھر آندے ہو. جواب کیا دیا تھا صدیق نے؟ صدیق اکبر نے کہا اس لیے کہ میں نے نبی پاک کو دیکھا حضور ایک دن حسن و حسین کو کندھوں پہ بٹھا کے گلی میں جا رہے تھے. میں تو اپنے آقا کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں. حسنین کو کندھوں پہ بٹھا کے صدیق گلی میں پھرتے تھے. فرمایا یہ مجھے ان سے جنت کی، بولو جنت کی خوشبو آتی ہے نا. ایک اور حدیث سن لو. حضور نے فرمایا ہوما ریحانت آیا من الدنیا، فرمایا حسن حسین یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں. وہ یزید کا مقابلہ، شرم نہیں آتی تجھے؟ ان کے باپ جیسا کسی کا باپ ہے؟ ان کی ماں جیسی کسی کی ماں ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مال غنیمت میں حسین کو دیا 1000 روپیہ دراہم و دینار، اور اپنے پتر عبداللہ کو 500. حضرت عمر کا بیٹا کہتا ہے ابا جی آپ خلیفہ ہیں، میں خلیفہ کا بیٹا ہوں، مجھے 500، حسین کو 1000. فرمایا ان کی ماں جیسی ماں لیا، ان کے باپ جیسا باپ لیا، تجھے بھی 1000 ہی ملے گا. اور ان کی ماں زہرا، ان کی ماں زہرا پاک، جن کو سرکار نے فرمایا فاطمہ سیدۃ النساء الجنہ، میری بیٹی فاطمہ جنت کی تمام عورتوں کی سردار. او بخاری ٹاؤن والوں، زہرا پاک جنت کی ساری عورتوں کی سردار، حسن و حسین جنت کے جوانوں کا سردار. وہ کمینے یزید کو لاتے ہو ان کے مقابلے. اگر قرآن فیصلہ کرے یزید لانتی ہے، اگر قرآن کہہ دے تو پھر کیا خیال ہے آپ کا؟ پہلے آیت سنا دوں؟ جو آیت سننا چاہتا ہے ہاتھ کھڑا کرے، میں زیارت کر لوں. لو سنو، آیت آ رہی ہے، لیکن آیت دی تاں سمجھ آنی پہلے حدیث سن لو. نبی پاک نے فرمایا من آذاہا فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ. نیند تو نہیں آ گئی آپ کو؟ جن کو نیند آئی ہاتھ کھڑے کریں. ماشاءاللہ. لو جی تقریر ختم ہونے لگی ہے، ذرا ہوشیار ہو جاؤ. ایسے موتی دے رہا ہوں، اگر آپ نے پلے باندھ لیے نا، اللہ کی عزت کی قسم ہے، میں یقین سے کہتا ہوں قبر میں رسول اللہ دیدار عطا کرے. اور جو حضور کی آل سے پیار کرتا ہے، تو جو میرے نبی کے گھرانے سے محبت کرتا ہے، وہ تیرے دوترے سے کوئی پیار کرے، تجھے اچھا لگے گا نہیں لگے گا؟ میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ تقریروں میں باتیں نہیں بیان ہو سکتی، ان کا تعلق حال کے ساتھ ہے. ایک ہوتا ہے کال، ایک ہوتا ہے کسی درویش سے پوچھ حال کیا ہے، کال کیا ہے. جب تو حسن حسین کا نام سن کے آنکھوں میں آنسو لاتا ہے نا، ان کا ذکر سن کے، نام سن کے، حسن پاک، حسین پاک، مولا علی پاک، زہرا پاک، اور نام سن کے تیرے کلیجے میں ٹھنڈ پڑے نا، اور تو مجھے کچھ پتا نہیں. عرش پہ رب خوش ہوتا ہے، مدینے میں مصطفیٰ خوش ہوتا ہے. لو حدیث سنو. نبی پاک نے فرمایا جس نے میری بیٹی زہرا کو دکھ دیا نا، کیا دیا؟ اذیت دی، دکھ دیا. اس نے میں محمد کو دکھ دیا، اور جس نے مجھ محمد کو دکھ دیا اس نے اللہ کو اذیت دی، دکھ دیا. کسی دے پتر نو سٹ لگ جائے تو دی ماں نو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. کربلا میں جو ظلم ہوا ہے کیا سمجھتے ہیں زہرا پاک کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی؟ لو سنو اب آیت، حدیث سن لی ہے نا. جس نے میری زہرا کو اذیت دی نا، اس نے میں محمد کو دکھ دیا. کربلا میں جو ظلم ہوا وہ صرف گردن نہیں کاٹی، گھوڑے دوڑا کر امام کی ہڈیاں توڑ دی معاذ اللہ.
آپ کی لاش مبارک پر گھوڑے دوڑائے، گھوڑے اپنے پاؤں سے میرے حسین پاک کے جسم اطہر کو رونتے تھے۔ سیدہ زینب فرماتی ہیں میں بھائی کی لاش پہ گئی تو ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھی۔ کیا رسول اللہ کو کوئی تکلیف نہیں؟ جو حسین کے رونے سے حضور بے قرار ہو گئے۔ میں پوچھتا ہوں ان مولویوں سے، مجھے بتاؤ حسین صرف روئے تھے؟ صرف عمر کتنی ہے؟ 2.5 سال حسین پاک کی عمر، بچے تھے شیر خار، سحری کا وقت حضور تہجد پڑھ رہے تھے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے جناب والا، مسلم شریف میں، عقل کے ناخن لو، کچھ ہوش کرو، مسلم شریف، رونے کی آواز آئی نا، حضور نے اپنی بیٹی کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، تہجد کا وقت، فرمایا بیٹی زہرا میرے حسین کو رونے نہ دیا کرو، حسین روتا ہے تو میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہ کربلا میں جو ظلم ہوا، 360 زخم آئے میرے امام کے، سر کاٹا گیا، ہڈیاں توڑی گئیں، 72 افراد کو ذبح کیا، خان وعدہ رسول کی نوخیز کلیوں کو مسلا کربلا میں۔ کیا رسول اللہ کو نہیں دکھ دیا؟ زہرا پاک کو کوئی دکھ نہیں ہوا؟ اب قرآن سنو، قرآن کہتا ہے جس نے اللہ رسول کو اذیت دی، دکھ دی، دنیا میں بھی اس پہ اللہ کی لعنت اور آخرت میں بھی اللہ کی، صرف لعنت نہیں، اور ان کے لیے اللہ نے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے یزید نو مسلمان آخدا ہے، اے مسلمان آدھو، مسلمان ہے، مسلمان، وہ قرآن پڑھ تجھے عقل آئے۔ سنو قرآن، میں اس آیت پہ ختم کرتا ہوں۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ، لعنہم اللہ۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جنہوں نے اللہ رسول کو دکھ دیا، تکلیف پہنچائی، اذیت دی، ان پر اللہ کی، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے لعنہم اللہ، ان پر اللہ کی لعنت۔ کہاں لعنت؟ فی الدنیا والآخرہ، اور دنیا میں بھی لعنت، آخرت میں بھی۔ وَعَضَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کیا ہوا۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُحِينًا۔ جس نے اللہ رسول کو دکھ دیا، دنیا میں بھی اس پہ اللہ کی لعنت اور آخرت میں بھی اس پہ اللہ کی، تو سارے کہو نا یزید پہ لعنت، یزید پہ لعنت، حسینیت، یزیدیت۔ یہ یزید کو بڑا چاہتے ہیں، مسلمان تھا، مسلمان۔ اور میں نے کہا بیٹے کا نام رکھ یزید، پھر رکھنا، پھر میں دیکھوں تیرے کتنا حوصلہ ہے تیرے۔ یزید کہیں ملتا ہے نام؟ اللہ کی عزت کی قسم، چلو میرے نال جس گلی چ وڑا گے، کدھرے غلام حسین، کدھرے فقیر حسین، کدھرے ملازم حسین، کدھرے نثار حسین، ہے جی، کدھرے وقار حسین۔ اور جیڑی گلی وچ وڑو گے نا، جیڑے محلے وچ، اور نہیں اللہ دی عزت کی قسم ہے، جیڑے پنڈ وچ وڑے گا، وہ یزید دی نسل مک گئی، یزید دی نسل دنیا تو مک گئی، میرے حسین کا نام ہی زندہ ہے۔ جس پنڈ جائیں گا 10-5 گھر شہید جنہوں سادات دے مل جائے، جس محلے وچ جائیں گے سیداں دے گھر لبن گے تینوں۔ یزیدیت تے مٹ گئی، حسینیت ہمیشہ واسطے زندہ ہو جاوید۔ حسین ساڑھے دلہ وچ وسدا ہوئے، تو یزید دی جنی مرضی طرف داری کر تے باواں مار مار کے نعرے مارنا،
اور دنیا کی کوئی طاقت ہمارے دل سے نہ مولا علی کی محبت نکال سکتی ہے، نہ زہرا پاک کا احترام، نہ حسن حسین کی محبت ہمارے دل سے کوئی نکال سکتا۔ ہماری نجات کی ضمانت محبت اہل بیت۔ میرے تو شجرہ طریقت میں 7 ائمہ اہل بیت ہے، میرے شجرہ طریقت میں 7 ائمہ اہل بیت ہیں۔ میں تو اس وقت تک صبح نہیں ہوتی جب تک پڑھ نہیں لیتا حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادقہ تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے۔ یہ 7 ائمہ اہل بیت نے جڑے مطلب دعا فرماؤ زندہ رہیے صحابہ دا احترام، اہل بیت دی احترام، اسے پاکیزہ عقیدے ہوتے ساڑی زندگی آوے، پاکیزہ عقیدت موت۔ میں آخر وچ ملک برادران دا شکر گزار ہاں، انہوں نے بڑی سونی محفل سجائی اور نبی پاک دے خاندان، حضور دے کرانے، حضور دی آل پاک دا ذکر کرن دا موقع ملیا، انہوں دی عظمت شان سن کے ساڑے کلیجیاں بھی ٹھنڈ پہ گئی۔ تو یقیناً انہوں دے والدین اللہ انہوں دی قبروں منور فرمائے، رحمتہ نازل فرمائے، انہوں دا اخلاص، انہوں دی محبت میرے مدینے والے نبی پاک دی بارگاہ وچ قبول ہوئے۔ کربلا دے سید الشہداء امام عالی مقام تے 72 شہدائے کربلا، انہوں دی پاک بارگاہ وچ انہوں دا نظرانہ رب قبول فرمائے۔ تسی جڑے انی محبت نال اماماں دا ذکر سننا آئے ہو، اہل بیت دا ذکر سننا آئے ہو، میری دعائے ہر آن والا بے نیاز رب خالی نہ جائے، سارے آن والے دیاں دلی مراداں کربلا دیاں شہادتاں دا صدقہ سب دیاں آساں امیداں پوریاں فرما۔ وآخر دعوانا